اسٹوڈینٹس السلام علیکم. اسٹوڈینٹس آپ اپنے رجسٹرز ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیں کیونکہ آج میں آپ کو پرائمر ورک کروا رہی ہوں. میں آپ کو کروا رہی ہوں الفاظ متضاد. متضاد کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ لوگوں نے آپ نے واحد جمع آپ کو لکھوائی. واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. آج میں آپ کو گرامر نمبر 2 کروا رہی ہوں جو کہ ہے الفاظ متضاد. ٹھیک ہے، متضاد یعنی الٹ معنی رکھنے والے الفاظ. آپ اپنے رجسٹر پر اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. الٹ معنی رکھنے والے الفاظ متضاد کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے الٹ معنی رکھتے ہیں. سب سے پہلا جو ورڈ ہے آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جو میں بتا رہی ہوں. خوشنما، بدنما. خوشنما جو اچھا دکھائی دیتا ہو، بدنما جو برا دکھائی دیتا ہو. خوشنما، بدنما. اس کا الٹ ہے بدنما. نمبر 2 ہے سزا. نمبر 2 سزا اور اس کا الٹ لفظ یہی متضاد لفظ کیا ہے؟ جزا. سزا کا متضاد ورڈ کیا ہے؟ جزا. نمبر 3 ورڈ ہے شب. شب، شب رات کو کہتے ہیں، اس کا الٹ لفظ کیا ہے؟ دن. شب متضاد ورڈ ہے دن. نمبر 4 ہے دھوپ. متضاد ورڈ اس کا یعنی دھوپ کا متضاد لفظ ہے چھاؤں. چھاؤں، نون غنہ ہے آخر میں. نمبر 5 ہے سیاہ. سیاہ کالے رنگ کو کہتے ہیں، تو اس کا الٹ لفظ کیا ہوگا؟ متضاد لفظ کیا ہے؟ سفید. نمبر 6 ورڈ ہے سچا. سچا لفظ کا متضاد لفظ لکھیے جھوٹا. جیم کے بعد 2 چشمی ہیں. سچا کا متضاد لفظ ہے جھوٹا. 7ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے عروج. عروج اس ترقی کہتے ہیں عروج کو. عروج کا متضاد لفظ ہے زوال. زوال کہتے ہیں پستی کو. عروج، عروج کا الٹ لفظ یا متضاد لفظ ہے زوال. 8ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے فتح. فتح، فتح کا متضاد لفظ ہے شکست. فتح کا متضاد لفظ شکست. نمبر 9 ہے وزنی. کوئی چیز مطلب زیادہ وزن رکھتی ہو نا، وزنی یا بھاری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. نمبر 9 ہے وزنی، زے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، زے کے ساتھ لکھا جاتا ہے. وزنی کا متضاد لفظ ہے ہلکا. کنڈی والی ہے کے ساتھ لکھتے ہیں ہلکا. 10ویں نمبر پر ہے تازہ. تازہ کا الٹ لفظ یا متضاد لفظ باسی. 11ویں نمبر پر ہے روشنی. روشنی کا متضاد لفظ ہے تاریکی. 12ویں نمبر پر لفظ ہے زمین. تو زمین کا متضاد لفظ آسمان. 13ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے دنیا. اور دنیا کا متضاد لفظ آخرت. بچے آپ اپنے رف رجسٹر پر یہ تمام الفاظ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی نیٹ نوٹ بکس پر یہ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، 13ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے دنیا اور اس کا متضاد لفظ ہے آخرت. نمبر 14 امانت. امانت کا متضاد لفظ خیانت. امانت کا متضاد ورڈ خیانت. 15 نمبر اقرار، ماننا. اقرار کا کیا مطلب ہے؟ ماننا، انکار، رد کرنا.
اقرار کا متضاد لفظ کیا ہے؟ انکار. نمبر 16 ورڈ ہے یقین. یقین اور یقین کا متضاد لفظ ہے شک. نمبر 17 نمبر پر ہے جعلی. جو چیز اصلی نہ ہو جعلی. ٹھیک ہے، جعلی. تو جعلی کا متضاد لفظ ہے اصلی. جعلی کا متضاد لفظ ہے اصلی. نمبر 18 نادان. نادان کا الٹ لفظ ہے ہوشیار. جو عقل مند نہ ہو. ٹھیک ہے، نادان اسے کہتے ہیں، ہوشیار جو عقل مند ہو. نادان کا الٹ لفظ ہوشیار. 19 آباد. آباد کا الٹ لفظ یا متضاد لفظ ہے ویران. اور آخری لفظ ہے غنی. غنی یعنی دل کھول کر دینے والا شخص. ٹھیک ہے. اور بخیل اس کا الٹ ہے، بخیل یعنی کنجوس شخص. غنی کا متضاد لفظ بخیل. غنی کا متضاد لفظ ہے بخیل. اچھا بچوں، آپ نے اپنے ساتھ اپنے رف رجسٹر پر یہ 20 الفاظ نوٹ کر لیے ہوں گے. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اپنے رف رجسٹر ہی پر لکھیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو خط لکھوا رہی ہوں. اس سے پچھلی کلاس میں یعنی 5ویں جماعت میں بھی آپ خط لکھ چکے ہیں، خطوط لکھ چکے ہیں. کس طریقے سے لکھتے ہیں، اس کی سٹارٹنگ، اس کی درمیان میں جو حصہ ہے، اور اختتامیہ کس طرح کرتے ہیں، ابتدائیہ کس طرح کرتے ہیں، یہ تمام آپ کو 5th کلاس میں سمجھا دیا گیا ہے. لیکن ایک دفعہ میں پھر بتا دیتی ہوں. خط نمبر 1 ہے، یہ اپنے ساتھ یہ ہیڈنگ نوٹ کر لیں. دوست کے والد صاحب حج کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ہیں. مبارکباد کا خط لکھیے. یعنی آپ کا جو دوست ہے، ان کے والد صاحب حج کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ہیں، یعنی حج پر گئے تھے اور انہوں نے حج کی ہے. تو ان کو مبارکباد کا خط لکھ رہے ہیں. ان کو یعنی اپنے دوست کو یا دوست کے والد کو مبارکباد بذریعے خط آپ بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ابتدائی حصہ ہے وہ کس طرح کریں گے. جو آپ کی کاپی میں جو لائن ہے بالکل سٹارٹ ہی سے آپ لکھیں گے. لائن کے بالکل نزدیک جو مارجن لائن آپ نے لگائی ہے یا پہلے سے لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو 5ویں جماعت میں سمجھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، از کمرہ امتحان. از کا مطلب سے، یعنی آپ جب اپنے امتحان کے لیے بیٹھیں گے نا کمرے امتحان میں. ٹھیک ہے، مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے یہ خط لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، از کمرے امتحان کا مطلب کہ کمرے امتحان سے، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں. اور جب لکھ رہے ہیں آپ شروع میں یہ لکھیں گے. از کمرے امتحان کی نیچے ہی اسی کی سید میں آج کی تاریخ، آج میں آپ کو لکھوا رہی ہوں تو آج کی تاریخ آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، 19 مئی 2021. اور پھر اگلی لائن میں جہاں پر 2021 جو جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ لائن میں اسی کے نیچے آپ شروع کریں گے. یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں پیارے دوست. یعنی فرض کریں آپ کسی اور کو لکھ رہے ہیں، محترم والد صاحب، محترم ابا جان، پیاری امی جان. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے خط پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ جس کو خط لکھنا چاہتے ہیں. آپ یہاں پر اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں، پیارے دوست. اور اس کے بعد آپ ایک علامت دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو پچھلی جماعت میں بھی سمجھا دیا گیا ہے. یہ علامت ندا، جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو یہ علامت لگاتے ہیں جو دوست کے بعد آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس علامت کو کیا کہتے ہیں، علامت ندا. فجائیہ بھی کہتے ہیں اس کو.
اچھا اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جہاں پر آپ نے از کمرہ امتحان اور تاریخ آپ نے مینشن کی تھی نا، تو اسی کی سیدھ میں پھر 4th لائن میں آپ لکھیں گے السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ السلام لفظ کی طرف دیکھیں، یا آپ ہمیشہ غلط لکھتے ہیں. الف کے بعد جو لام ہے وہ سائلنٹ ہے، آپ السلام علیکم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لکھنے میں الف لام ہے، اور لام جو ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ لام سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم لکھنے کے بعد آپ 5th لائن میں، 5ویں لائن میں جہاں پر السلام علیکم ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے سلام کے بعد عرض ہے. سلام کے بعد عرض ہے. عرض ہے یعنی میں کہہ رہا ہوں، میرا کہنا ہے. سلام کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں. امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. کل شہزاد کا خط ملا جسے پڑھ کر معلوم ہوا، یعنی کسی دوسرے فرینڈ کا، دوست کا نام لکھا ہے. ٹھیک ہے، شہزاد، کہ آپ کے والد صاحب حج کی سعادت حاصل کر کے لوٹے. حج کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. فرض کریں اسٹوڈنٹس، گرلز بھی ہے نا، جو وہ سٹارٹنگ کس طرح کرے گی، جہاں پر ہم نے پیاری دوست لکھ لیا، تو آپ اپنی مطلب اپنی سہیلی کو لکھیں گے خط، تو آپ پیاری سہیلی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پیاری سہیلی لکھیں گے. اچھا جی، حج کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. ختمہ، میں اس خوشی کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. میں پہلی فرصت میں آپ کے والد سے ملنے ضرور آؤں گا. چونکہ یہ وائس کے لیے میں نے لکھا ہے نا، فرض کریں اگر گرلز ہیں، اگر لڑکیاں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خط لکھ رہی ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ جملہ لکھیں. ٹھیک ہے، نصیب فرمائے تک آپ لکھ سکتے ہیں. یہ وائس کے لیے کہ وہ ملنے کے لیے، والد صاحب سے ملنے کے لیے مطلب میں آؤں گا، ضرور ملنے آؤں گا، تو یہ جملہ صرف وائس ایڈ کریں. گرلز جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے تک لکھیں. پھر آپ اگلی لائن میں، ٹھیک ہے، اگلی لائن میں بغیر جگہ چھوڑے، یعنی 1 فنگر گیپ کے ساتھ نہیں، بالکل لائن کے ساتھ نزدیک ہی لکھیں گے میری طرف سے والد صاحب کو مبارکباد ضرور کہنا. اور پھر نیکسٹ لائن میں، لائن کے آخری حصے میں والسلام، اور اس کے بعد آپ کا دوست، اگر فرض کرے گرلز ہیں تو وہ لکھیں گی آپ کی سہیلی، اور نیچے آپ اپنا نام مینشن نہیں کریں گے، نہیں لکھیں گے، اس کی جگہ ہم دال زال لکھ لیتے ہیں، سین شین لکھ لیتے ہیں. چونکہ یہ بورڈ ایگزام کی تیاری ہو رہی ہے ابھی سے، مطلب یہ 5ویں 6ٹھی جماعت ہی سے آپ کو اسی پیٹرن کی خطوط یا درخواستیں وغیرہ لکھوائی جاتی ہے نا. اسی لیے بورڈ ایگزام میں چونکہ اپنا نیم وغیرہ شو نہیں کرتے، ایڈریس شو نہیں کرتے، اسی لیے ہم دال زال لکھ لیتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ نے اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہوگا اور لکھ بھی لیا ہوگا. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا ٹاپک ہمارا ہے تعریفیں. ٹھیک ہے، ہم تعریفیں لکھ رہے ہیں. آ رہی ہوں. تعریف نمبر 1 ہے اسم صفت کی تعریف ما امثال. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں. آج جو ہم مطلب 6ٹھی جماعت میں آپ آ گئے ہیں نا، تو اسم تو آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں. اسم کیا چیز ہے یہ میرے خیال سے دوسری جماعت سے پڑھتے آ رہے ہوں. اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کی، اب اسم کو آپ کو میں نے بتا دیا نا، کسی بھی اسم کی، اسم کیا ہے؟ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں. تو کسی اسم کی اچھائی، برائی، حالت، کیفیت، یعنی کس حالت میں ہے، کس کیفیت سے ہے، مقدار، رنگ، اسم صفت کہلاتی ہے. یعنی وہ جو اسم ہے، اسم مینس، اسم کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں. تو اس اسم کی اچھائی، برائی یا اس کی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اسم صفت کہلاتی ہے. مثلا آپ مثالوں کی طرف دیکھ لیں تو آپ کو یقیناً زیادہ کلیئر ہو جائے گا. یہ ٹھنڈا پانی، اب پانی لفظ جو ہے یہ ایک اسم ہے، تو اس اسم کی حالت بیان ہوئی ہے نا آگے کہ وہ کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے، وہ کس حالت میں ہے، یہاں پر انڈر لائن بھی یہ لفظ ہوا ہے، خط کشید ہوا ہے، ٹھنڈا، یعنی اس پانی کی حالت کیسی ہے، پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے. تو یہاں پر ٹھنڈا لفظ جو ہے وہ اسم صفت ہے. اسم صفت کس اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے؟ پانی. لفظ پانی جو ہے ایک اسم ہے، تو اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، اس کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے. دوسری جو مثال ہے وہ ہے شریر لڑکا. میں نے شریر لفظ کو انڈر لائن یعنی خط کشید کیا ہے، کس لیے کہ لفظ لڑکا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یس، اسم ہے، کسی شخص کا نام ہے، کوئی شخص ہے. شریر لڑکا، اس لڑکی کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہے. یہاں شریر لڑکا میں شریر لفظ کیا ہے؟ اسم صفت. اور یہ اسم صفت کس اسم کی بیان ہو رہی ہے؟ یہاں پر لفظ لڑکا اسم. اگلی مثال میں آپ دیکھیں سفید کپڑے. اب کپڑے لفظ کیا ہے؟ اسم. کپڑے لفظ کیا ہے؟ اسم. کسی چیز کا نام ہے نا کپڑے، کوئی چیز ہے، کسی چیز کا نام ہے کپڑے، تو اس کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ کس رنگ میں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو تعریف ہے اس میں آپ نے ابھی پڑھا نا، ابھی دیکھا ہے، آپ نے لکھا بھی ہوگا سفید، یعنی اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید کپڑے. ان تینوں مثالوں کی طرف دوبارہ دیکھ لیں. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا لفظ اس میں کیا ہے؟ اسم صفت. شریر لفظ اسم صفت. سفید اسم صفت. یہ تمام، یہ شریر، سفید، یہ تمام الفاظ کیا ہے؟ اسم صفت. دوسری تعریف کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ کو اسٹوڈنٹس اسم صفت کلیئر ہو گیا ہے تو موصوف یاد کرنا بہت آسان ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ تعریف کی طرف دیکھیں، جس اسم کی صفت بیان کی جائے، اس کی تعریف دوبارہ سن لیں، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں. آپ نے پیچھے اسم صفت میں کیا پڑھا کہ کسی اسم کی اچھائی، برائی، حالت، کیفیت، مقدار، تعداد اسم صفت کہلاتی ہیں. لیکن جس اسم کی یہ تمام تعریفیں یا صفت بیان کی جائے وہ اسم موصوف کہلاتی ہیں. آپ مثالوں کی طرف دیکھ لیں، وہی مثالیں ہیں لیکن میں نے انڈر لائن دوسرے والے اسم جو ہے وہ انڈر لائن کیے ہیں، اس کو خط کشید کیا ہے چونکہ یہ اسم موصوف ہے. تو ان تمام، پانی لفظ کی طرف دیکھیں، لڑکا، کپڑے، یہ تمام کیا ہے؟ اسم ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے. تو ان تمام، یہ چیز ہے یا شخص ہے تو ان کی کوئی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ چیز کیا ہے، یعنی وہ جو چیز ہے وہ پانی ہے، تو اس کی کیا حالت ہے؟ وہ ٹھنڈا پانی ہے. لڑکا ہے، لڑکا شخص ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اچھائی اس کی بیان ہوئی ہے یا برائی؟ تو شریر لڑکا، اس کی برائی بیان ہوئی ہے. لفظ کپڑے ایک اسم ہے، ایک چیز کا نام ہے، تو اس کی حالت بیان ہوئی ہے، اس کا رنگ بیان ہوا ہے کہ وہ کس رنگ میں ہے، وہ سفید رنگ میں ہے. ٹھیک ہے، تو ان تمام اسموں کی حالت آپ کو بیان ہوئی ہے، تو یہ تمام اسم جو ہے یہ موصوف کہلاتے ہیں.
ان تینوں مثالوں میں بھی خط کشید الفاظ اس میں موصوف ہے. اسٹوڈینٹس یقیناً آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کر لیا ہوگا. آج آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں صفت اور اس میں موصوف یاد کرنے. تھینک یو اسٹوڈینٹ.